عمران خان کی وجہ سے کوئی دوسرا ملک پاکستان کی جیو پولیٹکس حیثیت کو اگنور نہیں کر سکتا. ڈیل ہی کے تھرو معاملات ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر اس کا مطلب ہے اگر آج وہ ڈیل کریں گے تو 2 سال بیکار میں جیل میں بیٹھے رہے. عمران خان یہی کہتے ہیں کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، تو کیا واقعی ان کی کوئی ڈیل آفر ان کو کی جا سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا جو مستقبل ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ڈیل ہی واقعی ایک واحد آپشن ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ اگر دیکھیں تو ڈیل ہی کے تھرو معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آیا تھا جس میں ڈیل نہیں ہوئی تھی اور آفر ہوئی تھی، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی لٹکانے کا وقت آیا تھا تو وہ تختے پر چلے گئے تھے اور پھانسی ایکسیپٹ کر لی تھی، لیکن کوئی ڈیل نہیں کی تھی. اس کے بعد بہت سے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز آئے، ڈیلز ہوئیں، اور پھر وہ جو بھی ہوا وہ سب کو پتہ ہے. عمران خان کو ظاہر ہے کیوں نہیں آفر کریں گے، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے یہ اس وقت زیادہ بہتر چلے گا جب عمران خان کی کوآپریشن ملے گی، اور وہ ان کی کوآپریشن اس وقت ملے گی جب وہ کوئی ڈیل کر کے باہر آئیں کہ باہر لندن جانے کے لیے تیار ہو جائیں یا خاموشی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ رستہ تو ان کے پاس ہے. 2 سال انہوں نے پھر اس کا مطلب ہے اگر آج وہ ڈیل کریں گے تو 2 سال بیکار میں جیل میں بیٹھے رہے، اور یہ پریشر بڑھتا چلا جائے گا. اور وہ اس وجہ سے جیل میں 2 سال ہو چکے ہیں کہ جس طرح سے وہ جب تک وہ جیل میں رہیں گے ان کی پاپولیرٹی بڑھتی رہے گی. پاپولیرٹی بڑھے گی تو کوئی بھی نہیں چاہتا. آپ کو بار بار دنیا کے ہر فورم میں اس بات کو اٹھایا جاتا ہے کہ جی عمران خان کا کیا بنے گا. ہیومن رائٹ وائلیشنز کے حوالے سے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس نہ ہونے کے حوالے سے، یہ جو پیکا لاز ہیں جس میں فریڈم آف ایکسپریشن کو دبا دیا گیا ہے، یہ سارے سوالات تو اٹھتے رہتے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو سسٹین کرنا یا رسپانس کرنا کہ جی جب تک عمران خان کو اپنا نارمل رول نہ پلے کرنے دیا جائے. سو میرا خیال ہے ڈیل تو ان کو بہت آفر ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے. اچھا، ضمنی انتخابات کا جو بائیکاٹ کا فیصلہ ہے اس نے پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہتے ہوئے ممکنہ ریلیف کا جو راستہ ہے وہ بھی میرے خیال سے بند کر دیا ہے. یا پارٹی آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز سے مزید اب کمزور ہوگی؟ جی پارٹی کمزور دیکھیں تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو جو یہ پریزنٹ سسٹم ہے جس میں آپ نے تو پارٹی کو ڈرایا دھمکایا کیا، پارٹی کے لیڈرز کو پالیٹکس چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. جنہوں نے پالیٹکس نہیں کی چھوڑی، اناؤنس نہیں کیا، وہ ان کو خاموش رہنے پر فورس کیا گیا. بہت سے لیڈرز کو اندر بند کر دیا گیا، اور ابھی بھی اندر بند ہے. تو آپ خود سوچیں کہ یہ تو کوئی آسان نہیں ہوتا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس ماحول میں ایک ایکٹیو رہنا اور زبردست طریقے سے پولیٹکس کرنا. تو کمزور تو بہت کر دیا ہے، لیکن کیا اس حد تک کمزور کر دیا کہ پارٹی ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں. کیونکہ اب اینڈ میں یہ ہوا کہ 2 صرف دھڑے رہ گئے ہیں. ایک اوپر عمران خان ہے اور نیچے ورکرز ہیں، اور کروڑوں ورکرز ہیں. اب جب تک وہ ورکرز رہیں گے تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ پارٹی کو ختم کر دیا یا ویک کر دیا. پارٹی اس وقت تک فعال بھی رہے گی اور ایک ٹرن اراؤنڈ کرنے کے قابل بھی رہے گی، کیونکہ وہ عمران خان کی تو اس وقت ایسی پوزیشن ہے کہ ان کو لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دیں گے، جیسے کہتے ہیں وہ جیت جائے گا. بڑے بڑے لیڈرز جو دوسرے پارٹیز میں ان کے خلاف. اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کتنے عرصے تک قوت برداشت ہے پی ٹی آئی میں، ان کے ورکرز میں جدوجہد کرنے کی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو عالمی دباؤ ہے اس کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں مقتدرہ کی اور حکومت کی، ان کے دونوں کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت مثالی ہیں، بڑے آئیڈیل ہیں. نہیں جی، کوئی امید میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی. دیکھیں جو کنٹریز کی ڈپلومیسی ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو ٹانگ دیا تھا. تو جو دوسرے ملک تھے ان کی ظاہر خواہش تھی کہ بھٹو صاحب کو نہ ٹانگا جائے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب نے بزنس کرنا ہے. پاکستان ایک امپورٹنٹ کنٹری ہے، اس کا ایک گلوبل اس میں ایک رول ہے، جیو پولیٹکس میں ایک رول ہے. تو جو حکومت وقت ہوتی، جو بھی حکومت وقت ہو تو اس کے ساتھ ڈیل کرتے. جیسے امریکہ ایک ڈیموکریسی ہے اور وہ ڈیموکریسی کرتی رہی ہے ساری عمر، لیکن وہ ڈیل کرتے ہیں ان ممالک کے ساتھ بھی جہاں بالکل ڈیموکریسی نہیں ہے، جہاں کوئی ون پارٹی کا کوئی پارٹی بھی الاؤ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اس وجہ سے عمران خان کی وجہ سے کوئی دوسرا ملک پاکستان کی جیو پولیٹکس حیثیت کو اگنور نہیں کر سکتا. ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں سب ٹھیک ہو اور عمران خان باہر ہے، لیکن وہ ایسا کوئی
آپ ان کو فورس نہیں کر سکیں گے کہ جی دباؤ آئے گا باہر سے اور جس کی وجہ سے ہماری حکومت اس کو ریلیز کرنے میں. اور آپ نے امریکہ کی ایگزامپل بالکل صحیح تھی. امریکہ سب سے بڑا سب سے پاورفل ملک ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے آئے ہیں تو ان کے تو پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اچھا زبیر صاحب، یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آل پارٹیز کانفرنس ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اعلامیے سے بڑھ کر کچھ کر پائے گی، اور اپوزیشن کا جو اگلا لاہ عمل ہوگا وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، تحریک تحفظ کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس پہ تمام زیادہ تر اپوزیشن جماعتیں شامل ہیں، اور اس کو ایک براڈ بیسڈ اپوزیشن الائنس آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے اے آر ٹی ایک زمانے میں بنا تھا، جیسے ایم آر ٹی ایک زمانے میں بنا تھا. سو اس میں ایک تو پازیٹیو چیز یہ ہے کہ اس میں ظاہر سی بات ہے وہ بھی شامل ہیں، پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اسد کیسر صاحب اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، اچکزئی صاحب چیئرمین ہیں. تو اس کی جو نیگوشیٹنگ پاور ہے، ظاہر ہے ان کے ورکرز تو نہیں ہیں، وہ تو ہر ایک کے اپنے اپنے ورکرز ہیں ہر ایک پولیٹیکل پارٹیز کے، اور یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز، بٹ ایک کامن ایجنڈا جو پاکستان کا کامن ایجنڈا ہے اس وقت، جس میں ظاہر سی بات ہے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے، جس میں 2024 کا جو ریگڈ الیکشن تھا فارم 47 کے بیسس پر اس کو ٹھیک کرنا ہے، ایک ریکنسٹیٹیوٹ کرنا ہے جو الیکشن کمیشن ہے تاکہ وہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا سکے، اور وہ تمام جو سزائیں دی گئی ہیں جو سیاسی بنیادوں پر دی گئی یا اس کا ریورسل ہے. سو اس کا ایک اپنا ایک بہت اسٹرانگ وائس ہے یہ ایک پلیٹ فارم، اور اس میں بہت سی ایکٹیویٹیز پلان کی جا رہی ہیں. اب آئندہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ دیکھیں.